السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کی ایپیسوڈ 4۔ پلیز آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ایپیسوڈ آپ کو آرام سے مل سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سکندر کو اس کے ہوٹل چھوڑنے کے بعد وہ سیدھی گھر آ گئی تھی۔ ایو فیمی پر اس کا اپنا خوبصورت اپارٹمنٹ تھا۔ خوبصورت رہائشی عمارتوں کے بیچ کشادہ سڑک پر یہ ایک 4 منزلہ عمارت تھی جس کی تیسری منزل پر اس کا اپارٹمنٹ تھا۔ بیسمنٹ میں مکینوں کے لیے پارکنگ ایریا تھا، جبکہ گراؤنڈ فلور سے لے کر چوتھی منزل تک ہر فلور پر بس ایک اپارٹمنٹ تھا۔ تمام اپارٹمنٹس کشادہ اور خوبصورت تھے۔ 5 سال قبل اس کے پاپا نے اپنی کچھ پراپرٹی ان دونوں بہنوں میں برابر برابر تقسیم کی تھی۔ تب اپنے حصے کا کچھ پیسہ بینک میں رکھ کر چھوڑنے کے بعد بقایا رقم سے اس نے یہ اپارٹمنٹ خرید لیا تھا۔ اس سے قبل ہر سال وہ چھٹیوں میں روم آتی تو ہوٹل میں ٹھہرتی تھی۔ اپنا یہ اپارٹمنٹ یہاں خرید کر اسے بڑا سکون ہوا تھا۔ اب اپنے روما سے اس کا رشتہ بہت مضبوط ہو گیا تھا۔ اب یہاں اس کا اپنا گھر تھا۔ وہ سال کے 2 ماہ یہاں گزارتی تھی۔ باقی وقت اس کے اپارٹمنٹ کی دیکھ بھال نینی ہی کیا کرتی تھی۔ کچن سے کام کیے جانے کی آوازیں آ رہی تھیں، گویا نینی رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ ہائے نینی، اس نے کچن کے دروازے سے اندر جھانکا۔ رات بھر کے جاگنے اور دوسرے شہر تک سفر جانے کی تھکن اس کے چہرے سے عیاں تھی، مگر مسکراہٹ بدستور اس کے لبوں پر موجود تھی۔ آ گئیں؟ یہ اچانک صبح سویرے نیپلز جانے کا کیا سوجی؟ صبح ہڑبونگ مچاتی اتنی جلدی میں گئی، مجھے پوچھنے تک کا موقع نہیں دیا کہ اتنی افراتفری میں جا کس کام سے رہی ہو۔ نینی نے گردن گھما کر قدر فکر مندی سے اسے دیکھا۔ 60 سال کی عمر میں وہ اب بھی چاقو چوبند تھی اور لیزا کو اس طرح عزیز تھی جیسے ایک بچے کو اپنی ماں۔ وہ بچپن میں اس کی اور سیم کی آیا تھی، مگر اس نے انہیں کبھی اپنی ملازمہ نہیں سمجھا تھا۔ لمبی کہانی ہے نینا، فریش ہو کر آؤں پھر سناتی ہوں، وہ مسکرا کر بولی اور چھپاک سے کچن سے باہر نکل گئی۔ اس کے اپارٹمنٹ میں 2 بیڈ رومز، کچن، ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم کے علاوہ اوپر کی منزل پر واقع ایک کمرہ جسے اس نے اپنا اسٹوڈیو بنا رکھا تھا موجود تھے۔ ایک کمرہ اس کا تھا، ایک نینی کا۔ ڈرائنگ روم زیادہ تر لیونگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، تب ہی اس نے ٹی وی پر وہیں رکھا ہوا تھا۔ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم کے بیچ میں کوئی دیوار نہ تھی، یہیں سے لکڑی کی گول چکر دار سیدھی اوپر کمرے میں جاتی تھی، جہاں آخری سٹیپ چڑھا اور اوپر کمرے میں موجود۔ وہ کمرہ اندر داخل ہوتے ہی بتا دیا کرتا تھا کہ وہ کسی آرٹسٹ کا اسٹوڈیو ہے۔ وہاں جا بجائے اس کی مکمل اور نامکمل پینٹنگز اور پینٹنگز بنانے سے متعلقہ سامان بکھری حالت میں پڑا نظر آتا تھا۔ اسٹوڈیو کا باہر کی طرف کھلنے والا شیشے کا دروازہ چھوٹی سی بالکنی میں کھلتا تھا۔ وہاں اس نے کچھ گملے اور ایک آرام دہ کرسی رکھی ہوئی تھی۔ جب کبھی کام کرتے کرتے تھکاوٹ کا احساس ہوتا یا کئی گھنٹے اسٹوڈیو میں گزارنے پر گھٹن محسوس ہونے لگتی، تب وہ بالکنی میں آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اپنے اس اپارٹمنٹ کو اس نے اپنی سہولت کے مطابق سیٹ کر رکھا تھا۔ اس کے لندن کے اپارٹمنٹ سے، جہاں وہ سال کے 10 ماہ گزارا کرتی تھی، یہ اپارٹمنٹ کہیں زیادہ پیارا تھا، جس میں سال کے صرف 2 مہینے گزارتی تھی۔ اب پوچھیں آپ کیا پوچھ رہی تھیں؟ کچن میں موجود 4 کرسیوں والی چھوٹی میز پر وہ اور نینی ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ کبھی اس نے اپنے دوستوں وغیرہ کو کھانے پر بلا رکھا ہوتا، تب ڈائننگ روم میں بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا تھا، ورنہ صرف وہ اور نینی ہوتے تو کچن میں ہی میز پر کھانا ناشتہ سب ہو جایا کرتا تھا۔ اتنی افراتفری میں منہ اندھیرے نیپلز جانے کی وجہ پوچھ رہی تھی، نینی نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ روبرٹو کا ایک کولیگ ہے، سکندر نام ہے اس کا، روما میں روبرٹو ہی کی کمپنی میں لیگل ایڈورٹائزر ہے۔ میں اس سے کئی بار مل چکی ہوں۔ اسے ایک میٹنگ کے لیے نیپلز جانا تھا، اس کی ٹرین مس ہو گئی تو بس پھر میں وہیں اس سے لے کے گئی۔ میں نے سوچا اس بہانے نیپلز بھی دیکھ لوں گی، کتنے سال ہو گئے تھے وہاں گئے ہوئے۔ اس نے اپنی پلیٹ میں پاستا ڈالتے ہوئے نینی کو جواب دیا۔ روبرٹو کے کسی کلیگ کے لیے خود کو اتنا خوار کرنے کی ضرورت تو نہیں تھی، نینی نے تھوڑا سا برا منہ بنا کر بتایا۔ وہ اب صرف روبرٹو کا کولیگ نہیں ہے، میری بھی اس سے دوستی ہو گئی ہے۔ تمہارے دوستوں میں نیا کیا ہے؟ کسی سے نہیں ہو جاتی تمہاری دوستی؟ میری اچھی عادت کا ذکر تو اچھے انداز میں کرے نینی، اس نے جیسے برا سا مان کر صدائے احتجاج بلند کیا۔
نینی اس کے انداز پر مسکرائی تھی۔ انہوں نے اس کی پلیٹ میں چکن کا ایک پیس رکھا۔ ٹھیک سے کھاؤ۔ وہ ان کی محبت بھرے انداز پر مسکرائی۔ اسی وقت فون کی بیل بجی۔ میں دیکھتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھی تھی۔ کچن کے سامنے والا کمرہ اس کا تھا۔ درمیان میں خوبصورت اٹالین ٹائل سے مزین کوریڈور تھا۔ وہ تیز رفتاری سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور اسکرین پر چمکتا نمبر دیکھ کر ہی اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ کال کس کی ہے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم سنجیدگی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ یہ محمود خالد، اس کے پاپا کی کال تھی۔ اس نے ریسیو اٹھایا۔ السلام علیکم پاپا۔ سپاٹ انداز میں اس نے انہیں سلام کیا، ایسے جیسے کسی جان پہچان کے خود سے عمر بڑے شخص کو ادب و احترام سے سلام کیا جاتا ہے۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو؟ محمود خالد نے محبت بھرے لہجے میں اس سے پوچھا۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ سا تاثر آ گیا۔ اسے اپنے پاس پاکستان بلانے کے لیے، سیم کی طرح اس کی بھی اٹھا کر کسی پاکستانی سے زبردستی شادی کروانے کے لیے یہ محبت بھرا لہجہ اور فکر ظاہر کرتا انداز بنایا جاتا ہے۔ وہ نہ زندگی بھر اپنی دونوں بیٹیوں کو نظر انداز کرنے اور انہیں تکلیف پہنچانے کے سوا انہوں نے کیا ہی کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں پاپا، آپ کیسے ہیں؟ اس نے ان سے کبھی بدتمیزی نہیں کی تھی، کبھی اونچی آواز میں بھی بات نہیں کی تھی، مگر جس روز سے ان کی وجہ سے اس ملک سے اس کا گھر اور اس کی بہن چھن گئی تھی، وہ ان سے پھر کبھی ویسی محبت نہ کر پائی تھی جیسی زندگی کے 13 سالوں تک کرتی رہی تھی۔ اس کے اندر وہ 13 سال کی بچی آج بھی اپنے باپ سے اپنا گھر چھن جانے اور اپنی بہن سے بچھڑ جانے پر خفا تھی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، بس آج تمہاری یاد آ رہی تھی، میں نے سوچا تمہیں فون کروں۔ میرا اندازہ یہی تھا کہ آج کل تم روم آئی ہوئی ہوگی۔ ہاں، میں اپنے روم آئی ہوں، جیسے آپ نے مجھ سے چھین لیا تھا۔ وہ یہ بول نہیں پائی تھی۔ ہاں، سوچا ضرور تھا۔ بولی تو صرف اتنا تھی، جی۔ وہ ذہنی اور جذباتی طور پر خود کو ان سے اتنا دور کر لے جا چکی تھی کہ ان سے بات کرتے ہوئے اسے گفتگو کا موضوع یا جملے یوں سوچنے پڑتے گویا کسی اجنبی سے بات کر رہی ہو۔ آج کل کیا ہو رہا ہے بیٹا؟ ریسٹ کر رہی ہو یا کسی ایگزیبیشن کی تیاری ہے؟ ایگزیبیشن کی تیاری کر رہی ہوں۔ اگلے مہینے فلورنس میں میرا سولو شو ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر تو خوب مصروف ہوگی تم۔ وہ اس کے آرٹسٹ بننے کے مخالف رہے تھے۔ ہر وہ چیز جس سے اسے خوشی ملتی تھی وہ اس کے مخالف رہے تھے۔ پھر پتہ نہیں اب وہ کیسے اس سے پینٹنگز اور ایگزیبیشنز کے متعلق اتنے خوشگوار انداز میں بات کر لیا کرتے تھے۔ آنٹی کیسی ہیں؟ اس نے مروتاً اپنی سوتیلی ماں کی خیریت پوچھی۔ یہ نہیں تھا کہ اس کے اور اس کی سوتیلی ماں کے بیچ کوئی روایتی قسم کے تعلقات تھے، بس ایک غیریت اور اجنبیت تھی۔ وہ کئی سال لندن میں محمود خالد اور ان کی بیوی کے ساتھ رہی تھی، مگر یوں جیسے کسی دور کے واقف یا ملنے جلنے والے کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھ سے کہتی رہتی ہے کہ میں تمہیں تمہاری چھٹیوں میں پاکستان بلواؤں۔ ان کے دل کی بات آخر زبان پر آ ہی گئی تھی۔ ایک تلخ سا تاثر اس کے چہرے پر ابھرا تھا۔ 2 منٹ کی فون کال جس میں رسمی باتوں کے سوا اس نے کوئی بات نہیں کی تھی، ختم کر کے وہ بھجے بھجے سے انداز میں بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ وہ ہر وقت ہنسی مسکراتی رہتی تھی، زندگی سے خوش رہتی تھی، مگر جس وقت بھی اس کی اپنے ماں باپ سے بات ہوتی تھی، اس کے لبوں کی ہنسی اور چہرے کی خوشی درد اور غم میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ پھر آنسوؤں سے اس کی آنکھیں بھیگ جاتی تھی۔ بچپن کی ہر محرومی، ہر دکھ یاد آ جایا کرتا تھا۔ اپنا وہ گھر یاد آ جایا کرتا تھا جہاں اس کا اور سیم کا بچپن گزرا تھا۔ اس کی جاب لندن میں تھی۔ اگر جاب کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ کب کا دوبارہ روم میں ہی سیٹل ہو چکی ہوتی۔ اپنی اتنی اچھی جاب کو چھوڑ دینا اسے حماقت لگا تھا۔ اب وہ 13 سال کی لیزا محمود نہیں تھی جس کے بارے میں اس کی ممی پاپا فیصلہ کریں کہ اس نے کہاں رہنا ہے اور کس کے ساتھ رہنا ہے۔ اپنی عمر کے 18ویں سال سے اپنے فیصلے اس نے خود کرنے شروع کر دیے تھے۔ محمود خالد کو اس کے کسی ایک نہیں بے شمار فیصلوں سے اختلاف تھا، مگر اسے ان کے اختلاف کی کبھی فکر نہ رہی تھی۔ وہ دنیا میں اگر کسی کی مانتی تھی تو وہ سیم تھی، اس کی بہن، اس کی دوست، اس کی ماں، اس کا باپ۔ کبھی وہ دونوں بہنیں ایک ہی کمرے میں ساتھ رہا کرتی تھی۔ کتنا پیار تھا ان دونوں بہنوں میں۔ سیم اس کا کس طرح خیال کیا کرتی تھی۔ اسکول کے اندر، اسکول سے باہر، وہ ہر جگہ لیزا کا سایہ بنی رہتی۔ وہ دونوں ایک کمرے میں ساتھ سوتی تھی، رات دیر تک جاگ کر باتیں کیا کرتی۔ نینی ان کے کمرے میں انہیں دیکھنے آتی تو وہ دونوں سوتی بن جایا کرتی۔ ان کے والدین کی آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی۔ یہ شادی ہی غلط ہوئی تھی۔ محمود خالد مغرب کی ایک عورت کو بیوی بنا لینے کے بعد ان سے مشرقیت کی توقع کیا کرتے تھے۔
اگر ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ، خوبصورت اور دولت مند پاکستانی مسلمان مرد سے شادی کرنے کے لیے وکٹوریہ جیوانی نے اسلام قبول کر لیا تھا، اپنا نام تبدیل کر لیا تھا، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ یہ تبدیلی دائمی تھی۔ جس خطے سے ان کا تعلق تھا، اس تعلق کی نسبت سے انہیں جیسا ہونا چاہیے تھا وہ ویسی ہی تھی۔ محمود خالد وکٹوریہ کو ختیجہ بنانے کے لاکھ کوششیں کر لیتے، انہیں کامیابی نہیں ملنا تھی۔ وہ مغرب کی ایک عورت کو مشرقی انداز کی بیوی اور ماں کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے، مگر ایسا کیوں کر ہو سکتا تھا؟ وکٹوریہ نے اسے اور سیم کو صرف پیدا کیا تھا، اس کے علاوہ وہ بحیثیت ایک ماں کے ان دونوں سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ اوپر تلے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں گھر پر آیا کے رحم و کرم پر ہوتی اور ان کی اٹالین ماں رات گئے پارٹیز اٹینڈ کر کے گھر واپس آیا کرتی تھی۔ لیزا ماں اور باپ دونوں کی جانب سے نظر انداز کی گئی تھی، جبکہ سیم اس معاملے میں اس کے مقابلے میں نسبتاً یوں خوش قسمت رہی تھی کہ بچپن میں محمود خالد سیم سے بہت پیار کرتے تھے۔ سیم شکل و صورت اور ذہانت میں بالکل محمود خالد جیسی تھی، جبکہ لیزا دکھتی بھی وکٹوریہ کی طرح تھی اور ذہنی صلاحیتیں اور قابلیت بھی اس میں اپنے باپ جیسی نہ تھیں۔ وہ کبھی ماں کی توجہ پا نہ سکی تھی، اسے توجہ، پیار اور محبت اگر کہیں سے ملی تو سیم کے پاس سے۔ سیم بے تحاشا خوبصورت تھی، بے پناہ ذہین، پر اعتماد اور غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل تھی، جبکہ وہ سیم کے مقابلے میں ہر چیز میں اوسط درجے کی رہی تھی۔ پڑھائی میں بری نہیں تھی، اچھی تھی، پر سیم کی طرح پوزیشن ہولڈر اور گولڈ میڈلسٹ کبھی نہیں رہی تھی۔ اسکول میں سب اسے سیم کی وجہ سے پہچانا کرتے تھے، وہ سیم پر فخر کیا کرتی تھی، اپنی اس بے تحاشا حسین اور ذہین بہن پر اسے ناز ہوتا تھا۔ دوسری جانب سیم اسے اس کے آرٹ کے حوالے سے سراہتی رہتی تھی کہ اس میں پینٹنگ کے خداداد صلاحیت ہے، وہ بڑی ہو کر ایک کامیاب آرٹسٹ بن سکتی ہے۔ اسے بچپن ہی میں یہ اعتماد سیم نے دیا تھا۔ جو ذمہ داریاں ماں باپ کی ہوتی ہیں، اس کے لیے وہ ذمہ داریاں بھی سیم ہی نے نبھائی تھیں۔ اس کی ہمت بڑھانا، اس کی پرواہ کرنا، ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑے ہونا اور اس سے بے حد بے حساب پیار کرنا۔ اسے آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب وکٹوریہ اور محمود خالد باضابطہ طور پر علیحدہ ہو گئے تھے۔ محمود خالد نے اپنی پوسٹنگ لندن کروا لی تھی، وہ اسے اپنے ساتھ لے کر لندن جا رہے تھے، جبکہ وکٹوریہ اور محمود کے مابین طے شدہ معاہدے کے تحت سیم کو وکٹوریہ کے ساتھ رہنا تھا۔ وہ اور سیم ایک دوسرے سے لپٹ کر بہت روئی تھی۔ آخری رات جو انہوں نے اپنے گھر میں ساتھ گزاری، وہ دونوں بہنیں اس رات سوئی نہیں تھیں، روتی رہی تھی۔ سیم روتی بھی رہی اور اسے پیار کر کر کے یہ سمجھاتی بھی رہی تھی کہ ان دونوں بہنوں کو کوئی بھی کبھی جدا نہیں کر سکتا۔ الگ ممی پاپا ہو رہے ہیں لز، ہم دونوں نہیں، ہم کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا۔ میں ابھی 14 سال کی ہوں نا، صرف 4 سال رک جاؤ، ذرا میں 18 سال کی ہو جاؤں، پھر دیکھنا تم سے ملنے میں جب دل چاہے گا آیا کروں گی، پھر نہ ممی مجھے تم سے ملنے تمہارے پاس آنے سے روک سکیں گی، نہ پاپا۔ پھر وہ محمود خالد کے ساتھ لندن آ گئی تھی اور سیم وہ وکٹوریہ کے ساتھ اٹلی ہی میں رہی تھی۔ محمود خالد سے شادی کے لیے جو ان کی ماں نے ظاہری طور پر اپنا مذہب تبدیل کیا تھا، اسے ترک کر کے وہ واپس اپنے اصلی مذہب پر چلی گئی تھی۔ وہ خدیجہ سے پھر وکٹوریہ ہو گئی تھی۔ طلاق کے فوراً بعد ہی انہوں نے اس فرینچ فیشن ڈیزائنر سے شادی کر لی تھی جو ان کی اور محمود خالد کی طلاق کی وجہ بنا تھا۔ وہ ایک مشہور فرینچ فیشن ڈیزائنر اور عرب پتی تھا۔ گویا محمود خالد سے طلاق لے کر وکٹوریہ نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا۔ ان کا فیشن ڈیزائنر شوہر دنیا بھر کے فیشن اور ڈیزائنر کی دارالحکومت سمجھے جانے والے شہر میلان میں رہتا تھا، سو شادی کر کے وہ اس کے ساتھ میلان چلی گئی تھی۔ سیم بھی ان کے ساتھ چلی گئی تھی۔ سیم روم میں تھی تو اس کا اپنے روما سے ایک رابطہ تو تھا، وہ میلان چلی گئی تو روما سے جیسے ناتا ٹوٹتا محسوس ہوا۔ محمود خالد کی ملازمت شاندار تھی، سو لندن میں بھی ان کے گھر میں وہی ٹھاٹ پاٹ اور عیش و آرام تھے جو روم میں تھے، مگر وہاں کبھی ایک پل بھی دل سے خوش نہ رہ سکی تھی۔ وہ نہ اس گھر کو اپنا سمجھتی تھی، نہ اس اسکول کو، نہ لندن کی سڑکیں اور گلیاں کبھی اسے اپنا بنا سکیں۔ اس کا دل تو وہیں اس کے روما میں سیم کے اور اس کے مشترکہ کمرے میں ہی رہ گیا تھا۔ سیم میلان میں پڑھ رہی تھی اور وہ لندن میں۔ سیم کے تعلیمی اخراجات اور دیگر اخراجات کے لیے محمود خالد اسے باقاعدگی سے رقم بھجواتے تھے، سو سیم کی تعلیم پہلے ہی کی طرح بہت اچھی ہو رہی تھی۔ وہ اسی طرح کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہی تھی، وگرنہ شاید وکٹوریہ کا فرینچ شوہر نکولس سوتیلی بیٹی کی شاندار تعلیم کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا۔ وہ سوتیلی بیٹی پر اتنا کوئی خرچ کرنے پر آمادہ نہ تھا۔ اس کا رویہ سیم کے ساتھ کوئی بہت دوستانہ نہ تھا۔ سیم فون پر بات
ہونے پر اسے بتایا کرتی تھی کہ نکولس بیوی کے ساتھ جہیز کے طور پر ملی اس بیٹی کو صرف اور صرف ایک بوجھ سمجھتا تھا۔ لیزا سیم کے لیے کوڑا کرتی کہ وہ خود باپ کے ساتھ لندن میں عالی شان زندگی گزار رہی ہے، اور سیم ماں کی شفقت و محبت سے محروم سوتیلے باپ کی تلخ نگاہوں اور کڑوی باتوں کے بیچ انتہائی مشکل زندگی گزار رہی تھی۔ وہ تو سیم تھی جو بہت بہادر اور پر اعتماد تھی، تبھی ان تمام حالات نے سمجھوتا کر گئی۔ اگر سیم کی جگہ وہ خود ہوتی تو کبھی اس کٹھن حالات سے سامنا نہ کر پاتی۔ وہ 16 سال کی تھی اور سیم 17 کی، جب ایک رات نشے کی حالت میں نکول سیم کے کمرے میں آدھم کا تھا، مگر اس کے شور مچا دینے اور اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ اسے جب یہ بات پتہ چلی تھی وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ اس کے نازوں پلی بہن کس آزمائش میں گر گئی تھی۔ اسے اس روز اپنی ماں اور باپ دونوں سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ وہ ان دونوں کو زندگی بھر معاف نہیں کرے گی۔ ان دونوں بہنوں کا کیا قصور تھا جو انہیں ایک دوسرے سے جدا کیا گیا؟ اس کے باپ نے ایک بیٹی کو گھر کا عیش و آرام اور تحفظ دے دیا اور دوسرے کو ستیلے باپ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ وہ اس واقعہ کے بعد محمود خالد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی تھی۔ سیم اس واقعہ کے بعد ہاسٹل شفٹ ہو گئی تھی۔ وکٹوریا بجائے اپنے بد کردار شوہر کو برا سمجھنے کے سیم کے خلاف ہو گئی تھی، اور باپ نے اس واقعہ کے بعد ایسی کوئی عملی کوشش نہ کی تھی کہ سیم کو اپنے پاس بلوا لیتے۔ وہ میلان میں ہاسٹل میں رہ کر اپنی تعلیمی مدارج طے کر رہی تھی۔ وہ پہلے ہی کی طرح اب بھی سال میں ایک مرتبہ چھٹیوں میں خالد محمود سے اپنے پاس لندن بلوا لیا کرتے تھے۔ سال بھر میں وہ واحد موقع ہوتا تھا جب وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے مل پاتی تھیں، ورنہ وہ تو صرف فون پر ہی ایک دوسرے کی آواز سن سکتی تھی۔ وہ 17 سال کی تھی جب محمود خالد نے ایک پاکستانی عورت سے جنہیں اس کی دادی نے ان کے لیے منتخب کیا تھا شادی کر لی۔ ان کی ماں سے محمود خالد کی شادی کو اس کی دادی بیٹے کا جوانی کے جنون میں کیا گیا غلط فیصلہ قرار دیتی تھی۔ عائشہ ایک پڑھی لکھی، اچھے خاندان کی، میچور اور مذہبی رجحان رکھنے والی خاتون تھی۔ انہوں نے لیزا کے ساتھ نہ کوئی بیر باندھا، نہ اسے اپنا دشمن سمجھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے فاصلہ رکھتی تھیں۔ وہ انہیں آنٹی کہتی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ وہ باپ سے مزید دور ہوتی چلی گئی تھی۔ وہ باپ کے گھر میں باپ کے اور ان کی بیوی کے ساتھ یوں رہتی تھی جیسے کوئی مہمان ہو، جیسے وہ اس کا گھر نہ ہو۔ اس کا دل باپ کی طرف سے کبھی صاف نہ ہو سکا تھا۔ وہ ان سے کبھی لڑی نہ تھی، کبھی کوئی گستاخی بھی نہ کی تھی، مگر اس نے زندگی میں کبھی چھوٹے بڑے فیصلے میں کبھی ان کی رائے اور ان کا مشورہ نہ مانگا تھا۔ وہ چاہتے تھے وہ بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھے، اس نے فائن آرٹس پڑھا۔ وہ جاب سے ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان واپس جا رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ پاکستان چلے، اس نے صاف منع کر دیا۔ تب وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے لندن ہی میں جاب تلاش کر رہی تھی، پھر اسے جلد ہی ملازمت بھی مل گئی تھی۔ محمود خالد اسے ساتھ لے جانے کی کوشش میں ناکام ہو جانے کے بعد اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ پاکستان چلے گئے تھے۔ اس اکیلی کے گھر وہ بہت بڑا تھا، سو اس نے اپنے لیے ایک چھوٹا اور اپنی مرضی کے مطابق اپارٹمنٹ لے لیا تھا۔ وہ اپنے فیصلے پر پوری طرح مطمئن تھی۔ وہ کیوں وہ کام کرے جو محمود خالد اس سے کہہ رہے ہیں؟ اس کے اور سیم کے بچپن میں انہوں نے اور وکٹوریا نے دونوں بہنوں کی پرواہ کی تھی، جو آج وہ ان کی پرواہ کرے۔ وہ پچھلے 5 سالوں سے لندن میں تنہا رہ رہی تھی۔ محمود خالد کی آج بھی یہی خواہش تھی وہ ان کے پاس کراچی آ جائے۔ وہ اس کی شادی کسی پاکستانی لڑکے سے کرانا چاہتے تھے۔ وہ 27 سال کی ہو گئی تھی، اس کی شادی اب ہو جانی چاہیے تھی، مگر وہ شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتی تھی، اور کم از کم کسی پاکستانی سے ہرگز نہیں۔ کم از کم یہ اطمینان اور خوشی وہ اپنے سنگ دل باپ کو ہرگز نہ دینا چاہتی تھی کہ انہوں نے اپنے دونوں بیٹیوں کی شادیاں اپنے ملک کے مردوں سے کروائی ہیں۔ ساری زندگی پاکستان سے باہر گزار کر بھی وہ زندگی بھر اندر سے پاکستانی ہی رہے تھے۔ تبھی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ وہیں لوٹے تھے، وہیں اپنا بزنس شروع کیا تھا، اور سیم جسے 14 سال کی عمر میں وکٹوریا اور سوتیلے باپ کے حوالے کر کے اس کی ذمہ داریوں سے بری ذمہ ہو گئے تھے، اس پر بھی اپنا حق جتانے کھڑے ہو گئے تھے۔ اپنے نئے شروع ہوئے بزنس میں مزید فائدوں کے لیے انہوں نے سیم کی شادی اپنے ایک کاروباری واقف کے ساتھ کروا دی تھی۔ سیم کا شوہر ہاشم اسد اس سے عمر میں پورے 15 سال بڑا تھا۔ اسے اپنے باپ کے موقع پرستی پر شدید غصہ آیا تھا۔ کیا کوئی باپ ایسا ہو سکتا ہے؟ سیم کے ساتھ دست درازی کی کوشش والے واقعے کے فوراً بعد ہی وکٹوریا کی نکولس سے علیحدگی ہو گئی تھی۔ انہوں نے 1 سال بعد پھر ایک اٹالین آدمی سے شادی کر لی تھی۔ سیم پھر کبھی ماں کے پاس نہ رہی تھی۔ اس کی باقی تمام تعلیم ہاسٹلز وغیرہ میں ہی ہوئی تھی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسے روم میں بڑی اچھی جاب مل گئی تھی۔ وہ وہاں رہ بھی رہی تھی۔ وہ چھٹیوں میں چند ہفتے کے لیے محمود خالد کے پاس پاکستان گئی تھی۔ وہیں محمود خالد کے کاروباری دوست ہاشم اسد کی نگاہ انتخاب سیم پر ٹھہری تھی۔ وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے چکا تھا۔ روپیہ پیسہ بے شک اس کے پاس بہت تھا،
دولت کی ریل پیل تھی، پرسنالٹی بھی اچھی تھی، مگر اس کی شہزادی جیسی بہن کی شادی ایک شادی شدہ مرد سے جو اس سے 15 سال بڑا ہو، وہ اسے بالکل بھی محبت نہ کرتی تھی، کسی طرح کروائی جا سکتی تھی۔ لیزا نے سیم کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ یہ شادی نہ کرے، وہ پاپا کو چھوڑ کر واپس اٹلی چلی جائے، مگر سیم نے روتے ہوئے اسے یہ سمجھایا کہ اس کے لیے یہ شادی کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر نے اسے شادی سے انکار کیا تو پاپا کو بزنس میں بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ جو نیا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے تھے، اس کے لیے انہوں نے ہاشم سے قرض لے رکھا تھا۔ وہ قرض معمولی نہیں تھا، ایک بہت بڑی رقم تھی۔ ہونے دو پاپا کا لاس، ختم ہو جانے دو ان کا بزنس۔ وہ زندگی بھر تمہاری خوشیوں اور سکون کا گلا گھونٹتے آئے ہیں، میں اس بار تمہاری زندگی تباہ نہیں کرنے دوں گی۔ وہ روتے ہوئے چلائی تھی، مگر اپنی چیخو پکار کے باوجود بھی سیم کو بچا نہیں پائی تھی۔ سیم کی شادی ہاشم اسد کے ساتھ ہو گئی تھی۔ سیم کی شادی والے دن وہ لندن میں اپنے اپارٹمنٹ میں خود کو بند کر کے سارا دن روتی رہی تھی۔ وہاں اس کے پاپا کے ملک میں انہی کا ایک ہم وطن اس کی بہن کی خوشیوں کو اجاڑنے جا رہا تھا۔ دلہن وری سیم نے اسے کراچی سے نکاح سے کچھ دیر قبل فون کیا تھا۔ وہ بڑی بہادر لڑکی تھی، وہ الٹا اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ لز، میں خوش رہوں گی، ہاشم اچھے آدمی ہیں، تم میری فکر کیوں کرتی ہو سویٹ ہارٹ؟ اپنے سے 15 سال بڑے، شادی شدہ اور طلاق یافتہ جس شخص کے ساتھ تمہیں زبردستی باندھا جا رہا ہے، تم اس کے ساتھ خوش رہو گی سیم؟ وہ جواباً پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی تھی۔ میں پاپا کو اس ظلم کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی سیم، میں تمہاری زندگی کی خوشیاں چھیننے پر انہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، وہ زاروں قطار روتے ہوئے بولی تھی۔ اور پھر وہ واقعی محمود خالد کو کبھی زندگی میں معاف نہیں کر سکی تھی۔ باپ سے بات کر کے جیسے سب کچھ پھر سے یاد آ گیا تھا۔ وہ سیم کو یاد کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہوئے ظلم و زیادتی کو سوچ کر روتے ہوئے بھیگی پلکوں کے ساتھ سو گئی تھی۔ اور یہ خوب کمال بات تھی کہ صبح سویرے اس کی آنکھ کھلی ہی سیم کے فون سے تھی۔ ہمیشہ کی طرح پھر یہی ہوا تھا کہ ادھر اس نے دل سے سیم کو یاد کیا، ادھر سیم موجود ہوئی، یا فون پر یا پھر روبرو۔ سیم کی آواز سنتے ہی رات کی ساری اداسی اور دکھ پل بھر میں رخصت ہو گیا تھا۔ سیم، آئی لو یو، اس نے بہتر اس کی آواز سنتے ہی کہا تھا۔ ہائے، خیریت تو ہے سس؟ میرے ہیلو کا جواب اس قدر رومانٹک؟ سیم حسب عادت خوشگوار موڈ میں تھی۔ پتہ ہے میں رات تمہیں سوچتے ہوئے سوئی تھی اور ابھی میری آنکھ تمہارے فون سے کھلی ہے۔ وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولی۔ سیم سے بات کر لینے کے بعد اب اس کا بگڑا موڈ ٹھیک ہو ہی جانا تھا۔ سیم اس سے بات کرتے ہوئے کبھی اپنی شادی شدہ زندگی کے دکھڑے نہیں سناتی تھی۔ وہ اس طرح ظاہر کرتی تھی گویا اپنی شادی سے خوش ہو، مگر وہ صرف بہنیں نہ تھیں، سہیلیاں بھی تھیں، اور وہ جانتی تھی سیم نے زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا، اس رشتے کو بہت اچھی طرح نبھا ہی رہی تھی، مگر وہ دل سے خوش نہیں تھی۔ کبھی باتوں باتوں میں غیر اختیاری طور پر سیم کے منہ سے کچھ ایسا نکل جاتا جو اسے یاد دلا دیتا کہ سیم نے اپنی خوشیوں اور خواہشات کا گھلا گھونٹ کر سمجھوتے کی زندگی کو اپنا لیا ہے، صرف اور صرف باپ کی خوشی کی خاطر۔ سیم اس سے بات کرتے ہوئے نہ خود کوئی اداسی ظاہر کرتی تھی، نہ اسے اداس رہنے دیتی تھی۔ وہ ان دونوں دفتری کام سے ترکی آئی ہوئی تھی اور اس کے پاس اسے سنانے کے لیے وہاں کے بہت سے دلچسپ قصے تھے۔ شادی کے بعد سیم نے ہاشم کی خواہش پر اس کی کمپنی کو جوائن کر لیا تھا۔ شکر تھا کہ سیم جیسے غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل لڑکی کو ہاشم نے گھر پر بٹھانے کی جاہلانہ کوشش نہیں کی تھی۔ سیم سے بات کر لینے کے بعد وہ خود کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا، تبھی اس کے موبائل پر کال آئی۔ کال کرنے والی شخصیت کے نام کو قدرے تعجب سے دیکھتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ اس کے ہیلو میں ہلکی سی اجنبیت موجود تھی۔ سیاؤ سکندر، لیزا خوشگوار موڈ میں بولی۔ جواباً وہ خاموش رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیزا نے اسے کیوں فون کیا تھا۔ کہاں گم ہو گئے؟ کیا یادداشت کھو گئی؟ میں لیزا ہوں، وہ اس کی خاموشی پر بہت حیران ہو کر بولی تھی۔ میں تمہیں پہچان گیا ہوں لیزا، میرے پاس تمہارا نمبر سیف ہے، وہ قدرے سنجیدگی سے بولا۔ نمبر تو محفوظ ہے، پہچان بھی گئے ہو، مگر لگتا ہے یہ بھول گئے ہو کہ کل ہماری آخری بات یہ ہوئی تھی کہ ہم دونوں دوست بن گئے تھے۔ وہ اپنے اس خوشگوار دوستانہ انداز میں بول رہی تھی۔ مجھے یہ بات بھی یاد ہے۔ اس بار وہ ہلکا سا مسکرایا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی تھی۔ شکر، صد شکر، تمہیں میں بھی یاد ہوں، میری دوستی بھی یاد ہے، ورنہ تمہاری اجنبی سی ہیلو سے تو میں ڈر ہی گئی تھی۔ خیر اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں،
اس نے قدرے حیرانگی سے اپنی خیریت بتائی۔ کیا اس نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا؟ کل آمنہ سے بات کرنے کے بعد وہ بہت دکھی ہو گیا تھا۔ 10 سے 15 منٹ کی گفتگو کے بعد وہ پھر سے جیسے دکھ کے سمندر میں اتر گیا تھا۔ ایسا بہت کچھ یاد آ گیا تھا جس نے اس کی طبیعت کو پھر سے بوجھل کر دیا۔ آواز سے تو بہت ہی کبھی بھی نہیں لگ رہے، وہ دوستانہ سے فکر مندی کے ساتھ بولی۔ میں نے ایک پروگرام بنایا ہے، اس سے تمہارا موڈ اور تمہاری طبیعت دونوں اچھے ہو جائیں گے۔ تم آج شام بزی تو نہیں ہونا؟ لیزا کے سوال کے جواب میں وہ فوراً بولا، میں بزی تو نہیں ہوں مگر مجھے بزی نہیں ہونا۔ پھر ڈن ہو گیا، میں تمہارے آفس آف ہونے کے ٹائم پر تمہیں لینے آؤں گی۔ شام کے وقت روما میں سیاحوں کے لیے جو خاص اور پرکشش مقامات ہیں وہ تو تمہیں دیکھنے میں اتنا مزہ نہیں آئے گا، اس لیے ہم کسی دن صبح سے نکلیں گے۔ آج میں تمہیں اسپینش اسٹیپس لے کر چلوں گی، شام کے وقت وہ جگہ تمہیں اچھی لگے گی۔ اسے اس کی گائیڈ کس نے بنایا تھا؟ کم از کم اس نے تو نہیں ایسی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ وہ روم گھومنا چاہتا ہے۔ تمہارا شکریہ لیز، مگر میرا کہیں بھی گھومنے پھرنے کا، وہ شائستگی سے ساتھ اسے منع کرنا چاہ رہا تھا۔ تمہارا موڈ نہیں ہے مگر میرا موڈ ہے تمہیں اپنا روما دکھانے کا۔ میں تو کل تم سے یہ سن کر حیران رہ گئی تھی کہ تم نے اتنے دنوں میں ابھی تک روما کی کوئی خاص جگہ نہیں دیکھی۔ میں جانتی ہوں یہ تمہاری رومن ہالیڈیز نہیں ہے، تم یہاں آفس کے کام سے آئے ہو، مگر آفس سے بچ جانے والے فارغ ٹائم میں تم یہاں ان دونوں چھٹیوں کی طرح انجوائے کر سکتے ہو۔ میں تمہاری دوست بن گئی ہوں نا، بس میری بات مانو۔ آج روما کو ایک رومن لڑکی کے ساتھ اس کی نظر سے دیکھو۔ اسے مزید کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر لیزا نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ اس لڑکی پر حیران تھا، آخر اسے اس میں اس درجہ دلچسپی کس وجہ سے تھی؟ اس نے سوچ لیا تھا وہ آج آفس ٹائم ختم ہونے سے پہلے ہی آفس سے اٹھ جائے گا۔ اس کا لیزا کے ساتھ کہیں بھی گھومنے پھرنے کا قطعاً کوئی موڈ نہ تھا۔ کل اس سے اتنی مدد لے چکنے کے بعد آج وہ اسے بدتمیزی اور بے مروتی سے منع نہیں کر سکتا تھا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ پہلے ہی اپنے ہوٹل روانہ ہو جائے۔ مگر لیزا کو جیسے اس نے کسی ارادے کی بھنک پہلے ہی پڑ گئی تھی۔ وہ آفس ٹائم ختم ہونے سے پہلے اس کے آفس میں موجود تھی۔ اسے یہاں دفتری کاموں میں معاونت کے لیے جو سیکرٹری فراہم کی گئی تھی وہ اسے ایک معاہدہ ٹائپ کرنے کے لیے دے رہا تھا جب ریسیپشنسٹ نے انٹرکام پر اس کے لیے کسی لیزا محمود کے آنے کی اطلاع دی۔ اس کے ماتھے پر سلوٹیں بڑی پڑ گئی تھیں۔ انہیں اندر بھیج دیجیے۔ دفتر میں وہ اس کے علاوہ اور کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ سیکرٹری اس کے آفس سے نکل رہی تھی جب وہ ہنستی مسکراتی اندر داخل ہوئی۔ اس نے میرون کلر جارجٹ کے پرنٹڈ ڈھیلے سے بلاؤز کے ساتھ آف وائٹ ٹراؤزر پہن رکھا تھا، پیروں میں اونچی ایڑی والے آف وائٹ سینڈلز، بال کھلے ہوئے تھے۔ جس طرح تمام اٹالین عورتیں لڑکیاں ہر وقت موقع کے لحاظ سے میک اپ کیے رکھتی ہیں، اسی طرح اس نے بھی شام کے وقت کے لحاظ سے لائٹ سا میک اپ کر رکھا تھا۔ ناخنوں پر نیل پالش بھی سجی تھی۔ اس کے ڈیزائنر گلاسز ہمیشہ کی طرح اس کی شخصیت کے وقار کو بڑھا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر میں سر سے پاؤں تک اس لڑکی کو بغور دیکھا۔ اس میں ایسی کوئی کمی نہ تھی کہ اسے لوگوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا۔ ایک سے بڑھ کر ایک مرد اس کی رفاقت کی تمنا کر سکتا تھا۔ پھر اس لڑکی کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ چاؤ سے اسکندر، وہ اس کی میز کے سامنے آتے ہوئے بولی۔ چاؤ لیزا، وہ اخلاقاً مسکرایا تھا۔ بیٹھو، میں جلدی آ گئی، بس کاموں سے فارغ ہو گئی تھی، میں نے سوچا تمہارے آفس چلتی ہوں۔ اگر ابھی تم بزی ہو تو میں تمہارا انتظار کر لوں گی، ویسے تم بزی لگ تو نہیں رہے، وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اب وہ کیا بتاتا کہ اس سے بچنے کے لیے وہ آفس سے اٹھنے کو پر تول ہی رہا تھا۔ لیزا کی نگاہوں پر اس کی میز پر تھی جس پر سر دست اس کے سامنے نہ کوئی فائل تھی، نہ کاغذات، اور نہ ہی اس کا لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا۔ ہاں بس کام ختم ہو ہی گیا تھا، وہ قدرے سنجیدگی سے بولا۔ چلے پھر؟ لیزا نے فوراً اس سے پوچھا۔ اسے لوگوں کے احسان لینے کی عادت نہ تھی۔ وہ اسے یہ بھی ہرگز نہیں پتا تھا کہ اگر کسی سے احسان لے چکے ہوں تو پھر اس سے پیچھا کس طرح چھڑواتے ہیں۔ وہ کرسی پر سے اٹھ گیا تھا۔ چلو، وہ اس کے دفتر اسے لینے آ چکی تھی۔ اس کے اسے نیپلز لے کے جانے اور واپس لانے کے احسان کے بدلے اسے اور کیا کیا کچھ اپنی مرضی کے خلاف برداشت کرنا تھا، وہ فی الحال سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ لیزا کے ساتھ دفتر سے نکل آیا اور اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ بغیر اپنی مرضی اور خواہش کے اس کے ساتھ پیزا دی شپانگنا جا رہا تھا۔ انہیں شپانگنا سے بربرینی پہنچنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ قدیم آرکیٹیکچر والے بلڈنگز کے درمیان گھرے اسپینش اسٹیپس کے سامنے وہ دونوں کھڑے تھے۔ شام کا وقت ہونے کے سبب وہاں سیاحوں کا رش تھا۔ تاریخی اہمیت کے حامل، ہسٹری میں شغف رکھنے والوں کے لیے جادوئی تاثر رکھتی یہ
چوڑی اور کشادہ سیڑھیاں بہت دور سے کھڑی ہو کر دیکھنے میں پر بھی نظر آتی تھی۔ خوبصورت انداز کی کشادہ سیڑھیوں کی 3 منزلیں چڑھنے کے بعد اوپر خوبصورت آرکیٹیکچر کا حامل وہ ٹاور والا چرچ تھا جو فرانسیسی حکومت نے اٹلی میں 18ویں صدی میں بنوایا تھا۔ سٹیپس کے بالکل سامنے سڑک پر برنینی کا بنایا ہوا مشہور فاؤنٹین فوارہ تھا جو دیکھنے میں ایک کشتی جیسا نظر آتا تھا۔ گویا سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے بالکل سامنے کشتی سے مشابہت رکھتا خوبصورت اور تاریخی فوارہ تھا، اور ڈھیر سارے سٹیپس چڑھ کر بالکل اوپر پہنچ جائیں تو وہ خوبصورت میناروں والا چرچ دیکھنے والے کو اپنے آرکیٹیکچر سے مبہوت کر دیا کرتا تھا۔ موسم بہار سے لے کر گرمیوں کے موسم تک یہ جگہ سیاحوں کے ساتھ ساتھ روم کے مقامی لوگوں کو بھی آماہ جگہ بن جایا کرتی تھی۔ ان مہینوں کے دوران ان سیڑھیوں کو خوبصورت پھولوں سے بھی سجا دیا جایا کرتا تھا۔ اس وقت بھی ان سیڑھیوں کے دائیں بائیں جانب پہلے زینے سے لے کر اوپر تک جاتے ڈھیر سارے خوبصورت پھول سجے نظر آ رہے تھے۔ بہت سے لوگ ان سیڑھیوں پر بیٹھے تھے، بہت سے سیاح فاؤنٹین کے ارد گرد کھڑے تصویریں کھنچوا رہے تھے۔ کچھ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چرچ تک پہنچ جانا چاہتے تھے۔ اسے وہاں کچھ مقامی آرٹسٹ بھی کام کرتے نظر آ رہے تھے جو وہاں تفریح کے لیے آئے لوگوں کو ان کی پورٹریٹس بنا کر اس طرح وقت بیچ بھی رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے پیازا دی اسپانگنا صدیوں سے شاعروں، ادیبوں، مصوروں، موسیقاروں اور آرکیٹیکٹس کی پسندیدہ جگہ رہی ہے۔ بائرن، شیلے، جارج ایلیٹ، ہنری جیمز، میری شیلے، پرسی، کس کے نام یاد آ جاتے ہیں اس جگہ کے ساتھ۔ شام ہو گئی، وزٹنگ آورز ختم ہو گئے ہیں، ورنہ میں تمہیں وہ گھر بھی ضرور دکھاتی جہاں کیٹس نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے تھے۔ اب اسے ایک میوزیم بنا دیا گیا ہے۔ اس نے اپنا کوٹ لیزا کی گاڑی میں چھوڑ دیا تھا، ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کر رکھی تھی۔ وہ لیزا کی بات سن رہا تھا مگر اس کی نگاہیں بے شمار سیڑھیوں اور اوپر دور سے نظر آنے والی چرچ پر تھیں۔ وہ دونوں سیڑھیوں کے پاس پہنچے۔ وہاں پہلے سٹیپس پر بیٹھی ایک لڑکی ایک اٹالین آرٹسٹ سے اپنا پورٹریٹ بنوا رہی تھی۔ وہاں چند اور آرٹسٹ بھی اسی طرح سیاحوں کے پورٹریٹس بناتے نظر آ رہے تھے۔ لیزا نے بھی اس کے ساتھ اس آرٹسٹ سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ مصوروں کا یہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو ان کے پورٹریٹس بنا کر دینا اس جگہ کی تاریخ کا حصہ ہے۔ پتہ ہے سکندر، 18ویں صدی میں خوبصورت اٹالین مرد اور عورتیں یہاں پر اس امید پر جمع ہوا کرتے تھے کہ شاید وہ کسی مشہور مصور کے ماڈل کے طور پر منتخب کیے جائیں۔ لیزا مسکرا کر اسے سب چیزوں کے بارے میں معلومات اس طرح فراہم کر رہی تھی جیسے کوئی گائیڈ کسی سیاح کو۔ وہ جواباً چپ رہا تھا۔ اب تمہارا کیا موڈ ہے؟ تم نے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانا ہے یا یہیں بیٹھنا ہے؟ سیڑھیوں کے پاس آ کر رکتے ہوئے لیزا نے اس سے پوچھا۔ اس کا موڈ تو سرے سے یہاں آنے کا ہی نہیں تھا، مگر اس کے کوئی جواب دینے سے قبل لیزا مزید بولی۔ ویسے اگر اتنی ساری سیڑھیاں چڑھنے کا تمہارا موڈ نہیں ہے مگر تم چرچ دیکھنا چاہتے ہو تو اوپر جانے کے لیے لفٹ بھی ہے، یہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ گھومنے پھرنے تاریخی جگہ دیکھنے میں اسے قطعاً دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کوئی اور دنیا تھی، کوئی اور زندگی تھی جس میں تاریخ سکندر شہریار کو مسحور کیا کرتی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے اپنے دوستوں کے ساتھ مصر گھومنے گیا تھا۔ وہ کہتا تھا اس نے کلیوپیٹرا کا مصر دیکھ لیا، اب اسے جولیس سیزر کا اٹلی بھی دیکھنا ہے۔ پھر کبھی فرصت میں وہ ان دونوں ملکوں کے اوپر ایک کتاب لکھے گا۔ وہ دونوں چند سیڑھیاں چڑھ کر قدرے اونچائی پر آ کر ایک سیڑھی پر بیٹھ گئے۔ آج میں نے تمہیں اسپینش اسٹیپس دکھا دیے۔ کل سیٹرڈے ہے، تمہاری چھٹی ہوگی نا؟ روبرٹو کی تو ہوتی ہے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ مسکراتے ہوئے مزید بولی، کل صبح میں تمہارے ہوٹل سے پک کر لوں گی تمہیں، پھر ہم پینتھیون دیکھیں گے، پھر ویٹیکن سٹی میں تمہیں کسی اور دن لے چلوں گی۔ اس نے از خود ہی یہ کس طرح فرض کر لیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ روم گھومنا پھرنا چاہتا ہے۔ مان نہ مان، میں تیرا مہمان۔ یکدم اس پر چڑچڑے پن اور غصے کا حملہ ہوا۔ اس نے بے حد سنجیدہ نگاہوں سے لیزا کو دیکھا۔ اسے ایک دم ہی یہ بہتر لگا کہ وہ اس سے براہ راست خود میں اس غیر معمولی دلچسپی کی وجہ پوچھے، چاہے اسے برا ہی کیوں نہ لگ جائے۔ لیزا اس کی طرف بغور دیکھ رہی تھی۔ لیزا، میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ نہیں، مجھے تم سے محبت نہیں ہوئی ہے۔ وہ جو سوال پوچھنے کے لیے اس کی طرف بغور دیکھ رہا تھا، لیزا کے اس بے ساختہ جملے پر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ مسکراتی ہوئی شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم یہی پوچھنا چاہتے تھے نا؟ وہ ہنس کر بولی۔ وہ حیرت کے جھٹکے سے باہر نکلا تو بے اختیار اس کے لبوں سے ایک کہکا نکلا۔ وہ لیزا کے اتنے اچانک اور اس قدر صاف کو جملے پر اپنا بے ساختہ کہکا روک نہیں پایا تھا۔
اتنے بلنٹ انداز میں بدتمیزی کے ساتھ تو نہیں، مگر پوچھنا تو واقعی اس سے یہی چاہتا تھا۔ نہیں، وہ ہنسے روکتے ہوئے بولا، جھوٹ، تمہارے چہرے پر صاف صاف لکھا ہے کہ تم مجھ سے مشکوک ہو رہے ہو، اور تمہارے جیسے ہینڈسم بندے کے پیچھے کوئی لڑکی تو آئے تمہیں یہ سوچنا ہی چاہیے کہ وہ تم پر فدا ہو گئی ہے۔ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ کوئی بھی لڑکی منٹوں میں تم پر عاشق ہو سکتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے دلچسپی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے کا خراب موڈ اور بیزاری جیسے ایک دم ہی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ دیکھو، اس میں ذرا سا بھی شک نہیں کہ تم مجھے بھی بہت اچھے، بہت ہینڈسم لگتے ہو۔ اوپر سے تمہارا یہ غرور اور خود پسندی بھی تم پر بہت سجتی ہے۔ مگر میرے بارے میں تم فکر مند رہو، مجھے بے فکر رہو، مجھے تم میں اس طرح کی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے مگر پرزور انداز میں کہہ رہی تھی۔ وہ پھر ہنس پڑا تھا۔ اصل میں سکندر، میرا بھی زندگی میں بہت دور دور تک محبت اور شادی کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ میں شادی اس سے کروں گی جس سے مجھے محبت ہوگی، اور جس سے مجھے محبت ہوگی وہ جب میری زندگی میں آئے گا تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ میرے دل میں اسے دیکھتے ہی گھنٹیاں بجنے لگیں گی، اور مجھے دیکھ کر چونکہ تمہارے دل میں کوئی گھنٹیاں نہیں بجیں، اس لیے مجھے یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوئی۔ وہ اس کی باتوں کو انجوائے کرتا ہنس کر بولا تھا۔ وہ واقعی ٹھیک ٹھاک قسم کی آؤٹ اسپوکن لڑکی تھی۔ جس دن مجھے پہلی بار پزریا میں ملے تھے مجھے بہت ہینڈسم لگے تھے۔ نہیں، گھنٹی تو کوئی نہیں بجی تھی۔ سنجیدگی سے بولتے بولتے اس نے لفظ ہینڈسم بولنے کے ساتھ ہی فوراً حلفیہ انداز میں سے یقین دلایا تھا۔ وہ پھر ہنس پڑا تھا۔ ہوا سے اڑتے اپنے بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے کرتی وہ خود بھی مسکرا رہی تھی۔ اب میری بات کا کوئی اور مطلب مت نکالنا۔ مجھے تمہارا چہرہ، خاص طور پر تمہاری آنکھیں بہت پرکشش لگتی ہیں۔ تم سے پہلی بار مل کر ہی میرا دل چاہا تھا کہ تمہارا چہرہ پینٹ کروں۔ میں تمہارا چہرہ پینٹ کرنا چاہتی ہوں سکندر، تمہاری اجازت سے۔ اس بار وہ قدرے سنجیدگی سے بولی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی اگر مجھے اچھا لگے اور میں اسے پینٹ کرنا چاہوں تو سیدھا اس شخص سے جا کر پوچھ لیتی ہوں، اور ابھی تک ہر کسی نے بے تحاشا خوش ہوتے ہوئے مجھے خود کو پینٹ کرنے کی اجازت دی ہے۔ مگر تم جیسے مغرور و بے نیاز بندے کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ تم نے خوش تو کیا ہونا ہے، الٹا مجھے صاف صاف انکار کر دینا ہے۔ تو اس لیے مجھ سے دوستی کی جا رہی تھی۔ میں بلا وجہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید تمہارے دل میں کوئی گھنٹی ونٹی بج رہی ہے۔ وہ اپنی عادت اور مزاج کے برخلاف اس کے ساتھ اس قدر باتیں کس طرح کر رہا ہے، وہ خود حیران تھا۔ اب اسے لیزا کی کمپنی بری نہیں لگ رہی تھی۔ ان کے پاس سیاحوں کا ایک گروپ سیڑھیاں چڑھتا اوپر چرچ کی جانب جا رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے لیزا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنا خوش کس بات پر ہے؟ آخر وہ ہنس کس بات پر رہا ہے؟ کیا سکندر شہریار کو خوش ہونے اور ہنسنے کو کوئی اختیار حاصل ہے؟ اس کے اندر خود سے شدید ترین نفرت میں مبتلا شخص نے یکدم ہی سوال کیا۔ لمحے بھر میں اس کے لبوں سے مسکراہٹ رخصت ہو گئی تھی۔ چہرے پر نرمی اور دوستانہ تاثر کی جگہ سختی اور سنجیدگی آ گئی تھی۔ اس نے لیزا سے نظریں ہٹا کر سامنے فاؤنٹین کی طرف نگاہ کی۔ وہ یہاں سے فوراً واپس چلے جانا چاہتا تھا۔ لیزا اس کے اندر شکست سے انجان تھی۔ وہ اسے دوستانہ انداز میں اس سے کہہ رہی تھی، مجھے بھوک لگ رہی ہے، چلو چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ یہاں سیڑھیوں پر بیٹھ کر کھانے پینے کی بالکل اجازت نہیں ہے، ورنہ یہاں بیٹھ کر کھانے میں مزہ ہی ہو رہا تھا۔ میں واپس جانا چاہتا ہوں لیزا۔ وہ یکدم ہی سیڑھی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیوں بھائی اتنی جلدی کیوں؟ ابھی تو میں تمہیں، لیزا اس سے حیرت سے دیکھتی کچھ کہنے لگی تھی، مگر وہ سنجیدگی سے اس کی بات کاٹ کر فوراً بولا، مجھے آفس کا کچھ ضروری کام ہے، میں اپنے ہوٹل جانا چاہتا ہوں۔ وہ اب کہیں سے کچھ لمحے پہلے وہ ہنستا مسکراتا کہہ لگاتا شخص نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا قطعیت بھرا انداز دیکھ کر لیزا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی، جیسے سکندر کے موڈ کی یوں اچانک تبدیلی کو سمجھ نہیں پائی تھی۔